مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، 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 مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے، مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے، مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، جو ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے، جو ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے، وہ کب زندگانی کی پرواہ کریں گے، وہ کب زندگانی کی پرواہ کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے، تماشا بنا کر ہمیں ہنسنے والوں، تماشا بنا کر ہمیں ہنسنے والوں، ہنسو خوب تم ہم تماشا کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا سبحان اللہ کے ساتھ، جب پوری طرح دل میں اتر جائے تو بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں امین گیلانی؟ ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت، کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے، کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے، مگر کم دیوانے کا چرچا کریں گے، پس از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، پس از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، پس از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو رسوا کریں گے، وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو رسوا کریں گے، مصیبت جو آئے گوارا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، مگر کملی والے کا چرچا کریں گے، لہو میں ہے شامل صحابہ کی الفت، لہو میں ہے شامل صحابہ کی الفت، لحد تک صحابہ صحابہ کریں گے، لحد تک صحابہ صحابہ کریں گے،
مصیبت جو آئے گوارا کریں گے مگر کملی والے کا چرچا کریں گے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سارے مل کے بولیں سبحان اللہ۔ ایک کلام حضرت سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی منقبت پہ نہایت ہی شاندار کلام، آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ دھیمے دھیمے لہجے میں پڑھیں گے۔ حضرت کی جتنی شخصیت اونچی اور اجلی ہے صحابہ کرام میں، اور پوری امت پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا، سرکار دو عالم کی دعا کا جو ثمر آیا، ان کی منقبت پہ یہ چند اشعار ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ، اور سنیں گے بھی کیا کہتے ہیں۔ پہلا مصرع ہی ایسا ہے جیسے بندوق سے گولی نکلی۔ اب آپ سمجھ جائیں، اللہ کرے تو پھر ہی بات بنے گی۔ شاعر نے جو لکھا ہے وہ ایسے ہے جیسے کمان سے تیر نکلا ہے، اور تیر جب نکلتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ دشمن کے سینے پہ جا کے پیوست ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تیر نکلا ہے، پہلا مصرع ہی حضرت سید امین گیلانی کے زبان سے اور ان کے قلم سے کیا کہتا ہے۔ میں بریک لگاؤں گا آدھا مصرع پڑھ کے آپ کی سبحان اللہ کی صدا سننے کے لیے۔ کہتے ہیں شاعر، اے فاتح فارس و روم عمر۔ آج کیا بات ہے؟ جی اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، مل کے پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، وہ جن کو محبت ہے تجھ سے دنیا میں بھی خوش عقبا میں بھی خوش، وہ جن کو محبت ہے تجھ سے دنیا میں بھی خوش عقبا میں بھی خوش، لیکن جو تمہارے حاسد ہیں، بولیے گا میرے ساتھ، لیکن جو تمہارے حاسد ہیں، جلتے ہیں وہ صبح و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر۔ اللہ عمر دراز کرے، بلند آواز سے کہیں سبحان 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 سبحان۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ وہ صحابی رسول ہیں، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ، اور یہ پہلے مراد ہیں اور پھر مرید بنے۔
اور اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں یا اللہ اسلام کی اگر عزت منظور ہے تو یا عمر بھیج دے یا عمر بھیج دے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے اور اللہ سے کیا مخفی ہے کہ میرا حبیب چاہتا تو عمر کو ہی ہے، لیکن اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے عمر کے بارے میں تو چلو یہ صحیح ایک تو آنا چاہیے، لیکن جو رب اپنے حبیب کی خواہش پہ قبلے بدل دے، تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ، یہ الٹی چال زیادہ بہتر لگتی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ اب سنیے گا شعر، یہ جو مصرع ہے نا، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے، تو جلنے والے نام سے ہی جل جاتے ہیں، کام کی تو باری نہیں آتی، لیکن جن کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ نام سے شروع ہوتے ہیں اور آخری کام تک قیامت تک ان کے سینے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ مصرع سن کے ہمارے سینے ٹھنڈے ہیں۔ اب پہلے ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے شاعر، مانگا تھا پیمبر نے تجھ کو، مانگا تھا پیمبر نے تجھ کو، مانگا تھا پیمبر نے تجھ کو، اللہ سے دامن پھیلا کر اللہ نے ساری امت پہ، اللہ نے ساری امت پہ بھیجا ہے تمہیں انعام عمر، مل کے پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، سب کی آوازیں، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر۔ خلفاء کا جو انتخاب ہے اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ جو خلفاء راشدین کا انتخاب ہوا 4 الگ الگ طریقوں سے، لیکن فاروق اعظم کا جیسا انتخاب ہوا اس کی اپنی شان ہے کہ جانے والا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تمہارا حکمران نام لے کر کیا فرما رہا ہے، کون ہوگا؟ نام لے کے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت وہ بڑے سخت ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری نرمی بھی اسی کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو امین گیلانی نے شعر نکالا اور کیا کہتے ہیں، عثمان و علی، یہ عقیدے کا شعر ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس عقیدے کے حامل ہیں۔ میں پڑھ کے بتاؤں گا اور آپ نے سن کر بتانا ہے۔ عثمان و علی صرف نہیں، عثمان و علی ہی صرف نہیں، انصار و مہاجر سب نے کہا، صدیق کے بعد اس امت کا، صدیق کے بعد اس امت کا ہے مولا اور امام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام
کائنات 4 عناصر سے بنی، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اور حضرت فاروق اعظم وہ تھے جن کی عناصر اربع پہ حکومت تھی۔ الگ الگ واقعات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک واقعے کی طرف امین گیلانی نے بلکہ واقعہ اشارہ کیا کیا، واقعہ پورا اس کے اندر بیان کر دیا۔ حضرت کی کرامت ہے، اب چکوال والوں کے میں ذوق پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کو کس طرح سنتے ہیں۔ امین گیلانی کہتے ہیں، یا ساریہ تو جب تو نے کہا، سبحان اللہ، تو ویسی ہو جیسے عمر کے آنے پر صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب صحابہ جیسا تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن اپنا زور تو پورا لگائے نا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یا ساریہ تو جب تو نے کہا، مسجد میں نبی کے منبر پر پہنچایا ہوا کی موجوں نے، پہنچایا ہوا کی موجوں نے، فوجوں میں تیرا پیغام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر، اے فاتح ہے فارس و روم عمر۔ اگلا کلام حضرت یہ جو نا ایک کو کہتے ہیں شیخین، حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کو جمع کریں تو کیا کہتے ہیں، اور حضرت عثمان و علی کو جمع کریں تو کیا کہتے ہیں، ختنین۔ تو ختنین کا مطلب ہے یعنی سرکار کے 2 داماد، تو عثمان بھی داماد ہیں اور علی بھی داماد۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں ترتیب بن گئی، لیکن یہ چل رہی ہے ترتیب کچھ پچھلے 3-4 ماہ سے، کہ جب میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان پڑھتا ہوں تو ساتھ حضرت عثمان کی پڑھتا ہوں، اور جب حضرت عمر کی پڑھ لی تو ساتھ کس کی پڑھتا ہوں۔ تو یہ بغیر کسی ترتیب کے بس ایک چل پڑی ہے۔ تو آئیے امین گیلانی صاحب کا ہی لکھا ہوا کلام، اب میں نام لوں گا تو پتہ چلنا چاہیے کہ سنی جاگ رہا ہے۔ کلام لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا علی کی منقبت، باقی ہے توڑی مرضی، لیکن مینوں مزہ نہیں آیا۔ میں دوبارہ پھر نام لینا، میں حضرت علی کی منقبت پہ کلام پڑھنا۔ آپ اکیلے کی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امین گیلانی جو ہے وہ چونکہ خود سید ہے، اور سید جو ہوتا ہے وہ گویا کہ سرکار کی آل میں سے ہوتا ہے، تو گھر والے گھر کے اندر کی بات کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ گھر کے اندر کیا ہے یہ کون جانتا ہے، گھر والا۔ تو امین گیلانی جو کہیں گے وہ بہت اتھینٹک بات ہوگی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں، علی موتی بہادر، علی سخی ہے برادر مصطفیٰ، علی ہے علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا، علی ہے علی بہادر، علی سخی ہے برادر مصطفیٰ، علی ہے علی مجسم ہے علم و عرفان۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا برادر مصطفیٰ علی ہے، بات تو بالکل سیدھی سی ہے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کیا ہے، چچا زاد ہے۔ چچا زاد کیا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے نا۔ برادر مصطفیٰ علی ہے، بالکل سمجھ میں آنے والی سیدھی سی بات، لیکن یہاں تک نہیں ہے بات اس سے آگے کچھ اور بھی ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے یہ واقعات تھوڑے سنا کے کلام پڑھا۔ اگلے دن وہ ان کا فون آیا، کہتے ہیں کلام تھوڑے بڑے چنگے سی پر گلنا کٹ کریا کرو،
اس کر کے اگر کسی نو گلاں بورنگ لگن تو میں پہلے معافی چاہتا لیکن اس تو بغیر شعر میرے کو پڑھا نہیں جاتا، مجبوری ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہنا برادر مصطفیٰ علی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سرکار دو عالم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو آپ نے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنائے۔ تو ادھر سے آپ مہاجر کا نام لیتے، ادھر سے انصار کا نام لیتے، تو مہاجر کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیتے۔ کوئی 23 یا 24 صحابہ تھے مہاجرین اور اتنے ہی انصار تھے۔ مہاجرین بھی ختم ہو گئے، انصار بھی ختم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب یہ کاروائی پوری ہو گئی فجاء علی والعین تدمع، علی اس حال میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ایک لمحے کے لیے رک کے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آپ کا لاڈلا، آپ کا پیارا بھائی ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ کو پیار بھی ہو تو کیا گزرتی ہے دل پہ؟ سرکار کا دریائے رحمت کیسے جوش میں آیا ہو؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا علی؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھائی بھائی بنایا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو سرکار نے حضرت علی سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی میرا بھائی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ تو آپ نے حضرت علی کو تسلی دی کہ تو وہاں بھی میرا بھائی ہو، جس دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے ہم وہاں پہ بھی کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہے، اب دوبارہ میں پڑھتا ہوں امین گیلانی کے مصرے کا وزن کیجئے۔ کہتا ہے علی بہادر علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے، علی مجسم ہے علم و عرفان۔ اب اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں، آدھے آدھے مصرے پہ پورے کرنٹ والی سبحان اللہ۔ یہ معاف کیجئے کہ کرنٹ والی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا نام ہے جیدی بھائی؟ وہ ہمارے ٹوبہ ٹیکسنگ ایک شہر ہے، میں وہاں گیا، ساؤنڈ میرے کان پہ لگا ہوا تھا، آواز نہیں آ رہی، تو میں نے تھوڑی دیر تو پڑھا، زور شور لگایا، لیکن برداشت کی بھی آخر حد ہوتی ہے۔ جب وہ ختم ہوگی تو میں نے پوچھا کہ بھئی آواز کیوں نہیں آ رہی اس کی؟ تو کہنے لگا جی کرنٹ پورا نہیں ہے۔ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کرنٹ اگر پورا نہ ہو تو آواز پورے کرنٹ والی سبحان اللہ چاہیے، آواز آئے جیسے پورا کرنٹ۔ کیا کہتا ہے آدھے مصرے پہ شاعر کہتا ہے نبی نے کی تربیت علی کی، پھر کیسی تربیت کی ہوگی اور بھی بڑی بڑی سبحان اللہ۔ نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، ایسی تربیت کی۔ نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے، علی مجسم ہے علم و عرفان۔ سبحان اللہ۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جسے علی سے نہ پیار ہوگا، نبی نہ اس کے شفیع ہوگا۔
علی مجسم ہے علم و عرفان. عقیدت جہاں بھی چلی جائے عقیدے کے اندر اندر رہنی چاہیے. اب لہٰذا عقیدہ بھی آئے گا اور ایک لائن لگے گی. آپ نے بتانا ہے کہ آپ لائن کے کس طرف ہیں تو ادھر ہی, یا یوں اس کو میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ ہیں میں بھی وہی ہوں, لیکن آپ نے بتانا ہے, میں نے پڑھ کے بتانا ہے اور آپ نے سن کے. آدھے مصرے میں ہی فیصلہ ہو جانا ہے. ذرا سبحان اللہ تیار کر لیں. امین گیلانی کیا کہتے ہیں؟ علی نے بیٹی عمر کو دے دی. مزہ نہیں آیا, دوبارہ پڑھتا ہوں, ذرا جا کر سنیے گا. علی نے بیٹی عمر کو دے. یہ دشمنی تھی یا دوستی تھی, نہ جھوٹ بولو ڈرو خدا سے, عمر سے کیسے جدا علی ہے, علی مجسم ہے علم و عرفان. سوال پیدا ہوا کہ مولا نے 25 سال نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ عقیدے کا پورا بیان امین گیلانی کی زبان سے. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں, جو بھی جواب دیتے ہیں ہم وہ جواب دہرانا بھی حضرت کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, لیکن اس جواب پر پھر آگے تبصرہ امین گیلانی نے کیا. اور وہ تبصرہ کیا ہے امین گیلانی کا؟ امین گیلانی کہتے ہیں یہ ڈرنے والا یہ دبنے والا ہے اور کوئی علی تمہارا. یہ ڈرنے والا یہ دبنے والا ہے اور کوئی علی تمہارا. علی ہمارا وہی علی ہے امین جو شیر خدا علی ہے, علی مجسم ہے علم و عرفان. حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا. چلیں کلام 2 میں نے پڑھ دیے. شان صحابہ پہ نعرہ لگایا آپ نے, لگایا تو بھلے آخر میں جا کے لگایا لیکن لگایا الحمدللہ. تو مجھے یہی حسن ظن کر سکتا ہوں کہ آپ کلام میں اتنا محو ہو گئے کہ نعرے کا یاد ہی نہیں رہا. ایسی ہے نا, اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی, اتنی توجہ سے ہی سننا چاہیے. کلام کی فرمائش کی ہے کیونکہ ذکر چل رہا ہے شان صحابہ کا, تو اب بات چلتے چلتے جو ہے نا جی وہ تو فرمائش کی ہے. کمتر صاحب کا لکھا ہوا کلام. مومن کی وے بھلاویں رتبے معاویہ دے, ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے. مومن کی وے بھلاویں رتبے معاویہ دے, ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے. جس دم معاویہ نو ستیا علی نے بھائی, بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی. لیکن کیا محبہ ہے دھاندلی مچائی, شاید بیعت حسن دی کیتی نہ یادے. مومن کی وے بھلاویں دتیاں جنو دعائیں پیارے رسول رب نے, مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے. دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے ارشاد
مصطفیٰ دے اس دانا اعتماد مومن میں بھلاوے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ کمتر صاحب کا کلام ہے اور کمتر صاحب کا کلام ماشاءاللہ اتنا شاندار ہوتا ہے دودھ کا دھلا ہوا آنکھیں بند کر کے پڑھیں اس میں عقائد و نظریات کے حوالے سے کوئی بال کے برابر بھی کھجی نہیں جی دیکھیں جو کلام پڑھ رہے ہیں نا حضرت خدا را وہ اللہ دا واسطہ نہیں جاگو جس بدبخت ٹولے کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے ابھی اس محرم سفر 18 سفر کی بات ہے وہ بدبخت چلے ہیں چکری سے اور چکوال کی روڈوں پر حضرت امیر معاویہ کو بھونکتے بھونکتے یہاں تک پہنچے ہیں وہ مسیطی بے کا نہ اوپر سکتے خدا را اپنے ایمانوں کو بچائیں اور تازہ کریں اتنا زور لگایا حضرت نے یہ وہ مظلوم صحابی رسول ہے جس کو بہت سارا اہل سنت طبقہ بھی شاید صحابی رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے بیدار ہو کر کے جذبے کے ساتھ نور حسین صاحب لو نعرہ حضرت امیر معاویہ دا زندہ باد زندہ باد زندہ باد بیدار ہو کے حضرت امیر معاویہ کا نام بھی لیں اور سنیں بھی خدا را حضرت معذرت کوئی بات نہیں آخری شعر ہے اس کلام کا میں نے عرض کر رہا تھا کمتر صاحب کا کلام کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ علماء کی صحبتیں بہت اٹھائی ہیں اور ایک بات میں بہت معافی کے ساتھ علماء کرام سے اساتذہ سے یہ عرض کروں گا کہ علم میں جو رسوخ پیدا ہوتا ہے نا وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتا ہے کسی کی صحبت اگر مل جائے کسی عالم کی تو پھر علم رسوخ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی راسخ علماء ہیں ان سب کے اندر قدر مشترک اپنے استاذ کے ساتھ سال ہا سال کی صحبت اور نسبت کی برکت تو کمتر صاحب کو ایک عالم نہیں ایک پوری ٹیم تھی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر صحابہ اکرام کی عظمت کا علم بلند کیا ان سب کی صحبت کمتر صاحب کو حاصل ہو ایک بال کے برابر بھی کوئی ان کے شعر میں کوئی اشارہ نہیں کر سکتا کہ کمتر صاحب نے کہیں جھول کھائی ہو کہیں ڈگمگا گئے ہو عقائد و نظریات کے حوالے سے تو کیا لکھتے ہیں آخری شعر نہج البلاغہ دے وچ خطبہ شالیدہ حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ کمتر ایتھے ملکوئی پیندہ نگل سچیدہ پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد دوبارہ پڑھو جس دم معاویہ صدے علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض بھی صفائی لیکن کیا محبہ ہے دھاندلی مچائی شاید بیعت حسن دی کیتی نہ ہونا یارے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان حیدر کرار شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ
سیاست امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ، وہ جس نے کہا تھا معاویہ کی جد پہ لعنت، اور ساری ذریت کو، ساری نسل کو، گندی اور پلیت نسل کو بتا کر، سنا کر، گرج کر، جرأت سے، بہادری سے بتا، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ جی میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے 500 دینار دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا تو میرا بھائی کدھر سے ہو؟ نے کہا کہ جی آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، میں بھی ان کا بیٹا ہوں، تو بھائی بھائی ہو گئے ہم۔ تو حضرت نے ایک درہم اٹھایا اور دیا کہ یہی ملے گا، اگر باقی بھائیوں کو پتہ چل گیا تو شاید یہ بھی تم سے چھین جائے، نکلو نکلو یہاں سے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ حضرت کی کیا ماشاءاللہ۔ میں آخر میں جو ہے نا وہ ایک کلام ہمارے ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے سید سلمان گیلانی صاحب کا، تو انہوں نے ایک رشتوں کے حوالے سے کلام لکھا تھا جو ہماری عملی زندگی کے متعلق ہے، ہمارے جو رشتے ہیں بہن بھائیوں کا، والدین کا، بیوی بچوں کا۔ تو میں بس جاتے جاتے اس کلام کے اشعار جو سلمان گیلانی صاحب کے ہیں، نصیحت نہیں ہے، مذاکرہ ہے، یاد دہانی ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ امین سید سلمان گیلانی صاحب، یہ کلام میں نے ان کی بیماری سے کوئی چند دن پہلے ان کے سامنے بیٹھ کے سنا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے ظاہر ہے کہ ان سے ہمارا ایک تعلق ایسا تھا، محبت کا، پیار کا، شفقت کا، وہ ہم سے بڑے تھے اور واقعی بہت بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ کلام میں نے، وہ تو کچھ اور انداز تھا ان کا، لیکن میں نے اس کی طرز اور طرح کی ملاحظہ فرمائے۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں مجھ پہ در کھل گیا جنت کی ہواؤں والا، کھول دے جتنا کھول سکتا، بس آخری کلام۔ مجھ پہ در کھل گیا جنت کی ہواؤں والا، ماں نے پھیلا دیا آنچل جو دعاؤں والا، ماں نے پھیلا دیا آنچل جو دعاؤں والا، غم کے سور